بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 نومبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ جب یہ فیصلہ ہوا رجیم چینج کا، اس کے بعد سے لے کر رجیم چینج آپریشن اور اس کے بعد جب اس حکومت کو مسلط کیا گیا، دو خاندانوں کو مسلط کیا گیا، اس کے بعد سے اب تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اگر آپ 5 مرکزی کرداروں کے نام لکھیں تو ان میں سے ایک مین کردار جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب نے ہر وہ کام کیا ہے جو نون لیگ چاہتی تھی، جو شریف خاندان چاہتا تھا، جو پیپلز پارٹی کو فائدہ دے سکتا تھا، جس سے شہباز شریف کی حکومت کو بچایا جا سکتا تھا۔ اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب عمران خان پرائم منسٹر آفس سے نکالے گئے تو اس کے بعد جو ہماری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ بنی گالہ میں، ہم 8-9 لوگ تھے، عباس شبیر صاحب تھے، عبدالقادر ثاقب ورک صاحب اور فہیم اختر سارے تھے وہاں پر۔ تو وہاں پر پہلی ملاقات میں عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ نام دیا تھا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے، اور کیونکہ ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا کہ یہ بڑا زبردست بندہ ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ چیف الیکشن کمشنر لگا دیں۔ اور اب عمران خان جب بھی چیف الیکشن کمشنر کا ذکر کرتے ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ کروا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، بلکہ عمران خان نے جو ابھی لاسٹ میری ملاقات ہوئی زمان پارک میں ان کے ساتھ، اس میں عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ای وی ایم نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر ای وی ایم آ جاتا تو دھاندلی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی ای وی ایم کے۔ اور چیف الیکشن کمشنر عمران خان کے الفاظ تھے کہ جب چیف الیکشن کمشنر نے ای وی ایم کی مخالفت شروع کی تو میں نے کہا کہ یہ چوہا کون ہوتا ہے، یہ اس کی ای وی ایم کی مخالفت کرنے والا، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بوٹ ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ مخالفت کر رہا ہے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب حکومت کو خطرہ تھا، آپ نے دیکھا کیسے ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے، موقع فراہم کیا گیا، دھاندلی کر لیں ساری چیزیں، پھر جس طرح سے دھاندلی جہاں پر بڑے پیمانے پر ہوئی اس پر بھی چیف الیکشن کمشنر نے کچھ نہیں کیا۔ خاص طور پہ کراچی کی جو سیٹ عمران خان ہارے ہیں، 8 سیٹوں میں سے 1 سیٹ عمران خان ہارے ہیں اور وہ کراچی کی سیٹ ہارے ہیں، اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ وہاں پہ جو خود الیکشن کمیشن کا عملہ تھا ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کیسے دھاندلی کی گئی، کیسے آگے پولیس نے ٹھپے لگائے، کیا کچھ ہوا، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پچھلے جب سے یہ آئے ہیں ہر وہ کام کیا ہے جو پی ڈی ایم کے فائدے کا تھا، جو نون لیگ کے فائدے کا تھا، لیکن جہاں پہ بھی تحریک انصاف کا ڈیو ان کا فیور بنتی بھی تھی، ان کے حق میں فیصلہ بندہ بھی تھا، انہوں نے وہ فیصلہ نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان کو نائل کرنے والا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پاکستان کے ان شہروں میں سے ہے جہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے، جہاں پہ لوگ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ جو ووٹ ڈلتا ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ڈلتا جیسے ہمارے بہت سے دیگر علاقوں میں ڈلتا ہے۔ یہاں پر واقعی وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت کون ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اپروچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگر جتوانا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی کے اندر سے تو پھر اتنی ننگے ہو کر دھاندلی کرنی پڑے گی جس سے کوئی بھی بچے گا نہیں، سارے کردار سامنے ہوں گے، جس میں سے ایک سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جو ابھی دھاندلی ہوئی جس طرح سے عمران خان کو ایک سیٹ پر ہرایا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہونے تھے بلدیاتی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس لیے ملتوی کرائے جا رہے تھے مسلسل تاکہ ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو عوام کی عدالت میں نہ جانا پڑے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کیا ڈرامہ کرے گا، آج یا کل میں وہ ڈرامہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور میڈیا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیا بات ہے چیف الیکشن کمشنر کی، واقعی یہ نیوٹرل بندہ ہے، دبنگ بندہ ہے، کیا بات ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا ڈرامہ کیا جائے گا، یہ سارا ڈرامہ تیار ہو چکا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو کہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، بلدیاتی الیکشن 2.5 سال سے نہیں کرانا چاہ رہی، اب یہ معاملہ جب ابھی سندھ حکومت نے کیا کیا، سندھ کابینہ نے کیا کیا، انہوں نے کابینہ کی منظوری کے ساتھ ایک ترمیم کر دی، اور وہ یہ کہ جناب جو 90 دن کی جو شرط تھی الیکشن کرنا، بلدیاتی الیکشن کرنا، وہ شرط ختم کر دیا، اور انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ اگلے 3-4 ماہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، بلدیاتی الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پولیس جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہے۔ حالانکہ سندھ میں جو تباہی اور بربادی سیلاب سے ہوئی ہے اس کی وجہ وہاں کا انفراسٹرکچر تھا، وہاں پہ جو بند توڑے گئے، جو جاگیرداروں کو بچانے کے لیے، پیسے والے لوگوں کو بچانے کے لیے، پولیٹیشین کی زمینیں بچانے کے لیے بند توڑے گئے، غریبوں کو پوری بستیاں بہہ گئیں، اور اس کے بعد کوئی وہاں پر جو ہے لوگوں کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک سندھ کے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے، سندھ حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی ساری توجہ کرپشن، لوٹ مار اور ان چیزوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہاں پہ پولیس تو ہے ہی نہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، انہوں نے کہا جی سیلاب زدہ علاقوں میں گئی ہوئی ہے، حالانکہ پولیس جو ہے انہوں نے بھیجی ہوئی ہے یہاں پر اسلام آباد میں لانگ مارچ روکنے کے لیے۔ اور میں پہلے بھی ایک بار بات کر چکا ہوں، میں آج دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے
جو یہاں پہ سندھ پولیس کے اہلکار دیکھیں، مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی فیملیز میں سے ہیں، ہمارا ہی حصہ ہیں، ظاہر ہے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، یا کسی اور بھی اگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستانی، جو ان کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد پولیس کا رویہ ہے، ایسے جیسے کوئی یتیموں مسکینوں کو آپ، جن کا کوئی ولی وارث نہ ہو، اور آپ ان کو کسی مدرسے میں چھوڑیں، کسی یتیم خانے میں چھوڑیں، اور اس کو کہیں پر بٹھائیں، کسی کے در پر بٹھائیں، کسی دربار پر بٹھائیں، کسی مزار پر بٹھائیں کہ ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لنگر ملتا رہے گا، اس کو لوگ آ کے بھیک میں چیزیں دیتے رہیں گے، یا مدرسے میں ہے تو وہ شام کو بچے جائیں گے، کچھ مدارس میں آج بھی ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے تقریباً مدارس میں یہ ختم ہو گیا ہے، چاند ایک میں یہ رہ گیا ہے کہ شام کو بچوں کو بھیجا جاتا ہے ہر گھر میں، اور ڈور ٹو ڈور، اور وہ جا کے اور سالن اور روٹی اکٹھی کر کے لاتے ہیں۔ یہ والا کام یہاں پہ سندھ پولیس کے ساتھ اسلام آباد میں کر رہی ہے وفاقی حکومت۔ نہ ان کو پراپر کھانا دیا جاتا ہے، ان کو لائنوں میں لگا کے جیسے تضحیک آمیز رویے کے ساتھ کھانا دیا جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں سندھ پولیس کے افسران سے کہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ لوگوں کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی آپ کے اندر شرم نہیں ہے، کوئی آپ کی پولیس کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ بھی کہنے جوگے نہیں ہیں کہ یار ہم نے پولیس یہاں پر بھیجی ہوئی ہے، ان کو تم نے ٹینٹوں میں رکھا ہوا ہے، تم نے ان کو جو ہے پناہ گزینوں کی طرح رکھا ہوا ہے، خانہ بدوشوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ان کو کھانا تو بیچاروں کو عزت کے ساتھ دے دو۔ کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے آپ کی پولیس کی، کوئی آپ کے اندر غیرت نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کی پولیس کو اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہہ سکیں کہ یار ہماری یہ بھی انسان ہے یار، ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک تو نہ کرو جو یہاں پہ اسلام آباد میں سندھ کی پولیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شرم نہیں ہے سندھ حکومت کے اندر، کوئی اوقات نہیں ہے سندھ پولیس کے افسران کی کہ وہ آگے دیکھیں تو صحیح۔ دیکھ کے مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ کیسے یہاں کی میں تو بلکہ یقین کریں میں نے تو کہا کہ لوگوں کو کہنا چاہیے اسلام آباد کے لوگوں کو کہ یار سندھ پولیس کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، ان کو کوئی عزت کے ساتھ کچھ لوگ کھانا پہنچا سکتے ہیں تو غیر محسوس انداز سے ان کو پہنچائیں، ورنہ جس طرح سے اسلام آباد کی انتظامیہ ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے وہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، جو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اور اس پہ بھی جو ہے وہ پھر ان کا چپ رہنا سندھ پولیس کے اہلکاروں کا اور سندھ پولیس کے افسران کا اور سندھ حکومت کا وہ زیادہ شرمناک ہے۔ وہ بیچارے گزارے ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی وہ سیلاب زدہ علاقوں میں، اب یہ معاملہ چلا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ساری مانگ لی رپورٹ، آئی جی سے مانگ لی ہے، ڈی جی رینجر سے مانگ لی ہے کہ بتائیں رینجرز اور پولیس کہاں ڈپیوٹ ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تو پولیس ہے ہی نہیں، اب یہ فیک رپورٹ تیار کر کے دیں گے۔ اگر تو سندھ ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی چیک کروائے گی تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایم ہی بس صرف ریمارک چاہتا کیا ہے تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ پولیس سیلاب زدہ علاقوں میں ہے، ورنہ خود چیف جسٹس میرے خیال ہے وہ سن رہے تھے یا جو بھی جج سن رہے تھے ان کے میں ریمارکس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کس گاؤں میں پولیس نظر آئی ہے جو ریسکیو آپریشن کر رہی ہو۔ سندھ پولیس تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہزارہ سندھ پولیس کے اہلکار یہاں پہ بھیج دیے لڑنے کے لیے، یہاں پہ عوام کے ساتھ لڑنے کے لیے، عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے۔ تو اب ایم کیو ایم جو کہ عدالت میں چلی گئی ہے کہ ہمیں مت عوام کی عدالت میں اتاریں، لوگ ہمیں کچا کھا جائیں گے، لوگ ہمارے سے بدلہ لیں گے سیاسی طور پر، جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی فائدے لے کر اور عمران خان کی حکومت گرائی اور بلاول کی گود میں ہم آ کے سندھ میں بیٹھ گئے اور ادھر ہم شہباز شریف کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اقتدار میں، ہم نے اقتدار کی بھیک لے لی ہے، ذاتی مفادات لے لی ہے، لیکن عوام کو ہم نے برباد کروا دیا۔ کراچی کے عوام کو جو وفاق کے منصوبے چل بھی رہے تھے ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے، جو عمران خان کے دور میں چل بھی رہے تھے، اور مزید مہنگائی، تباہی، بربادی پاکستان میں عروج پر ہے، لیکن ایم کیو ایم کو آپ کوئی بیان نہیں دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے ذاتی مفاد مل گیا۔ ایک ذاتی مفاد، دوسرا پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم والے اگر کہیں گے کہ ہم حکومت چھوڑیں شہباز شریف کی تو گاڑیوں میں ڈال کے اگلے لے جائیں گے اور ننگا کر کے کرنٹ لگائیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر طبیعت صاف ہو جائے گی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، پھر فوراً شہباز شریف کے قدموں میں پہنچ جائیں گے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے نہیں ہم میاں صاحب ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ پریشان ہو، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، آپ پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حکومت نہیں چھوڑ کے جائیں گے، دنیا چھوڑ دیں گے، آپ کی حکومت نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو اب یہ نہیں جانا چاہتے تھے بلدیاتی انتخابات میں، ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ کراچی میں ان کی پی ٹی آئی اور جو جماعت اسلامی ہے، یہ دو جماعتیں جن کی اس وقت لوگوں میں ایک پاپولیرٹی ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا ہے۔ اب یا تو ٹائم مزید ان کو مل رہا ہے کہ جتنی دھاندلی کے طریقے کریں سارا کچھ، لیکن کراچی میں دھاندلی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ جو اندرون سندھ میں کی گئی ہے وہ یہاں پہ تو نہیں ہو سکتی اس طرح سے، گو کہ کرنے والے تو انہوں نے کبھی ایک حلقے میں کی تھی نا، عمران خان یہاں پہ لڑ رہا تھا، پھر کیا ہوا ہے، لیکن وہ ضمنی الیکشن تھا اور اس طرح سے فوکس اتنا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہوں گے، پورے کراچی میں ہو رہے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اب
کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے وہاں پہ سرزنش بھی ہوئی. پوچھا گیا الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے کیا کیا میٹنگ, انہوں نے کہا جی وہ 9 نومبر کو چھٹی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا اسکول ہے, الیکشن کمیشن کی چھٹی ہو گئی تھی, بیٹھتے اور میٹنگ کرتے, فیصلہ کرتے. اب کیا ہوگا, اب چیف الیکشن کمشنر آرڈر دیں گے, الیکشن کمیشن آرڈر دے گا کرائیں الیکشن, یہ ہو نہیں سکتا الیکشن نہ کرائیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ ادھر ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے, پتہ ہے کہ ہائی کورٹ حکم دے دے گی, پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم ننگے ہو چکے ہیں. اب چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن ممبران جو ہے وہ سو کالڈ بن کے آئیں گے, انقلابی آئینی ادارہ بن کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کرو الیکشن. اور سارا میڈیا جناب وہ کیا بات ہے, دیکھیں نا ایم کیو ایم کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. یہ سارا ڈرامہ رچایا جائے گا, لیکن اصل بات یہ ہے یہ پکڑے گئے ہیں, ان کا فکس میچ پکڑا گیا ہے. یہ جو ملے ہوئے تھے سارے, اب عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں جواب دیں, اور عدالت میں جب یہ جواب دیں گے, جب پتہ چل جائے گا کہ پولیس کوئی زیادہ نہیں ہے وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں اندرونی سندھ میں, اور انہوں نے پولیس تو ساری اسلام آباد بھیجی ہوئی ہے, تو پھر عدالت کہہ دے گی. اس سے پہلے اب چیف الیکشن کمشنر یہ ڈرامہ کرے گا کہ جناب کرائیں جی الیکشن, یہ ہے وہ ہے سارا کچھ. اور دھاندلی مجھے اتنی آسان لگتی نہیں ہے, بہت اللہ تعالیٰ معاف کرے جانے جائیں گی اگر انہوں نے دھاندلی وہاں پر کی کراچی کے اندر. اور اگر کراچی کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو بڑی تباہی اور بربادی ہو جائے گی ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی. ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا سیاسی طور پر, اور ان کی اوقات عوام کراچی کے دکھا دیں گے, جنہوں نے اس عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پچھلے 8 ماہ میں, جو مہنگائی, جو تباہی, جو بربادی, اس کا عوام ووٹ کی پرچی سے بدلہ لیں گے. تو اب آج یا کل آپ دیکھیں گے یہ خبر آپ کے سامنے آئے گی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ یا سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن ہونے چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہو, یا ادھر پہلے خبر آ جائے گی کہ چیف الیکشن کمشنر نے حکم جاری کر دیا جناب, اور الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کرائیں. الیکشن تو اب ہوگا, بلدیاتی الیکشن تو ہوگا, اور عوام ان کو اترنا پڑے گا, اور عوام جو ان کے ساتھ کرنے جا رہی ہے کراچی کی, وہ پورا پاکستان دیکھے گا, اور کہ ان کو کس طرح سے ان کی سیاسی اوقات عوام یاد دلاتی ہے, جنہوں نے مل کے کچھ قوتوں کے ساتھ اور عمران خان کی حکومت کو گرا کر, اور مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت گرا دی, کوئی مسئلہ نہیں, گرا دیتے, لیکن جس بنیاد پہ گرائی, یہ کہہ کر گرائی کہ ہم مہنگائی, عمران خان نے زیادہ کر دی اور ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے یہ کہہ کہ عمران خان کو چھوڑا کہ اس نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے, 50 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے عمران خان کے دور سے. تو کہاں ہے ایم کیو ایم, کیوں نہیں بولتے, کیوں نہیں بیان دیتے؟ نہیں دے سکتے, اوقات نہیں ہے. باندھا گیا ہے شہباز شریف کے دروازے پہ رسیوں کے ساتھ, نہیں نکل سکتے, نہیں بلاول کی گود سے نہیں اٹھ سکتے, اٹھیں گے تو اگلے اٹھا کے لے جائیں گے, بلاول کی گود سے اٹھیں گے تو پھر اٹھا لیے جائیں گے, تو اس لیے نہیں یہ اٹھ سکتے بلاول کی گود سے. اور ذاتی فائدے انہوں نے لے لیے. کامران ٹسوری کے بارے میں یہی بتایا کرتا تھا کہ موٹر سائیکلوں پہ تھے اور آج لینڈ کروزر پہ پھر رہے ہیں, لیکن آج کل تو پھر آپ کو پتہ ہے سارے ایک ہو گئے, سب کو ایک کر دیا گیا. کامران ٹسوری بھی وہی, یہ سارے بھی وہی. بہرحال انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے, لیکن یہ ضروری تھا آپ کو بتانا کہ آپ کو پتہ ہوگا چیف الیکشن کمشنر اب یہ کیا ڈرامہ کرے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.